وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10۔ آج کا موضوع، ہم کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ فرما دیجئے، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10۔ وجعل فیہا رواسیہ، اور اس میں بنا دیے پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر، وبارک فیہا، اس میں برکت دی، زمین میں برکت ڈالی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کی قوتوں کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، تمام طلبگاروں کے لیے برابر ہے۔ بہرحال سامعین اکرام، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے مضمون ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سوچیں، اور بنیادی طور پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا آغاز جس طریقے سے ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارا سر تو رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے، جو کہ تمام یہ ضروریات پیدا کر رہا ہے۔ آج اس کی تفصیل مزید ہو رہی ہے، زمین کی تفصیل ہو رہی ہے۔ آج کی آیت جو ہے زمین کی تفصیل ہے۔ وجعل فیہا رواسیہ، اور اس میں بنا دیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر۔ اب پہاڑوں کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمید بکم، کہ یہ تم پہ ڈولے نہیں، یعنی حکمت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ہر چیز کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور بھی حکمتیں ہیں پہاڑوں کی۔ آپ دیکھیں پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر راستے بھی بنائے، درے راستے، اور پھر پہاڑ سے آپ دیکھیں ماربل، گرینائٹ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ پہاڑوں پہ برف برستی ہے، اونچے اونچے پہاڑوں پہ پھر گلیشیئر بنتے ہیں، ان سے پھر پانی گرمیوں کے موسم میں پگھلتا ہے، دریا چالو ہوتے ہیں، اور یہ ساری حکمتیں ہیں۔ لیکن اس کو ہم نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ بلند و بالا پہاڑ جو ہے، یہ کون سی قدرت ہے، کس نے بنائے ہیں اتنے جو ہیں، یعنی اتنا انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، میرے اور آپ کے۔ وبارک فیہا، اور اس زمین میں یعنی تمام زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی ہے، یعنی تمام اسباب زندگی، اسباب حیات ہر وقت کے حساب سے برابر اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔
مثال کے طور پہ پہلے اتنی سبزیاں تو نہیں ہوتی تھیں، آہستہ آہستہ جو، یا آپ دیکھیں یہ جو کوئلے کے ذخائر ہیں یا جو گیس کے ذخائر ہیں، پیٹرول کے ذخائر ہیں، یہ پہلے تو نہیں تھے۔ انسان کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ تو بہت سادہ تھی، شکار کرتا تھا، زراعت بھی اتنی نہیں تھی، آہستہ آہستہ جو زراعت شروع ہوئی ہے، پھر آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں، یہ برکتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی برکت ہے، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، جگہ جگہ جو ہے گیس نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، اور جناب یہ زمین جو ہے، یعنی جو مٹی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے، یہ کتنے خزانے اگل رہی ہے۔ مٹی سے آپ دیکھیں گھر بھی بنا رہے ہیں، زمین سے ریت، یہ سیمنٹ آپ زمین سے ہی مٹیریل اس کا جو سیمنٹ بناتے ہیں، یہ لوہا جو ہے زمین سے ہی آتا ہے۔ جو آج کل تمام تعمیرات نظر آتی ہیں تو زمینی کی بدولت ہے، اسی سے بجری لیتے ہیں، اسی سے ریت لیتے ہیں، اسی سے پھر سیمنٹ بناتے ہیں، اسی سے لوہا نکلتا ہے۔ زمین لوہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی نکالا ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے عام طور پہ، سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے، استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن جو نعمتوں کا عطا کردہ ہے یا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں دے رہے اس پہ ہم سوچنے اور سمجھنے نہیں چاہتے، سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں بس زندگی بس کھا لیں پی لیں جی لیں بس۔ آپ دیکھیں نا یہ ایک عام ہوا ہے، ایک عام رویہ ہے کہ بس دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور دنیا کی کامیابی ہی کو ہم نے اپنی اصل کامیابی سمجھ لیا ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، زمین اور اس کی نعمتیں، ابھی تو ہم زمین کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس کا ہم شکریہ تو نہیں ادا کر رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تمہیں زمین سے ہی میں نے پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں واپس جاؤ گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلسل یعنی اگر آپ دیکھیں ایک چشم تصور سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم آنکھیں بند کیے ہوئے تمام نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے میری مراد یہ ظاہر کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن باطنی آنکھیں نہیں استعمال کر رہے۔ مثال کے طور پہ مثال قائم کر لیتے ہیں، کوئی ایک مثال سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غریب ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، وہ معذور بھی ہے، روزی کمانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ اس کے مکان میں ایک سوراخ ہے، مکان میں ایک سوراخ ہے، ایک یعنی سوراخ ہے، اتنا ہے کہ ہاتھ اس سے جا سکتا ہے، یعنی ہاتھ کا گزر ہو سکتا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو کافی عرصہ جو ہے اس نے تنگی میں گزر اوقات کی، کسی سے مانگ کے یہ وہ، ایسا ہوا کہ ایک سوراخ، یعنی اس کے جو دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا، اور اس سوراخ سے ہر صبح جب وہ اٹھتا تو ایک ہاتھ باہر آتا اور اس کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ 2000 روپے اس میں ہوتے، اور وہ یعنی ہاتھ، صرف ہاتھ دینے والا نہیں، ہاتھ نظر آتا، اس میں 2000 روپے ہوتے، تو وہ یعنی نعمت رب سمجھ کے وہ اٹھا لیتا اس سے۔ اب یہ مہینہ چلتا رہا، 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، تو 1 سال میں آپ دیکھیں یہ 60,000 روپے مہینہ ہو گیا، 60,000 روپے مہینہ، اور یہ تقریباً 7,20,000 روپے سالانہ ہو گئے۔ اب 60,000 روپے مہینے میں ایک اوسط درجے کی آپ زندگی گزار سکتے ہیں اپنے خاندان میں، ضروریات، وہ سال گزر گیا اس کو۔ وہ بس صبح جب اٹھتا تو وہ جب آتا وہاں تو وہ ایک ہاتھ نکل کے اس میں 2000 روپے رکھے ہوتے، وہ لے لیتا اور بس اپنے لیے ضروریات سامان لے آتا۔ معذور تھا، کام تو نہیں کر سکتا تھا،
لیکن بیوی بچے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے جو بھی تھے، تو سال تک 2 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، 10 سال گزر گئے۔ اب اس نے کبھی اس سے کنورسیشن کی ضرورت نہیں محسوس کی، اگر زیادہ ضرورت ہوتی تو وہ زیادہ کا اگر تمنا کرتا تو زیادہ مل جاتے پیسے، 3000 ملتا، کبھی 4000 مل جاتے، لیکن کبھی اس نے پیسے دینے والے سے رابطے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی دیکھوں یہ ہاتھ کس کا آتا ہے، یہ کون ہے وہ مہربان ہستی جو ہر روز مجھے 2000 روپے پکڑا دیتی ہے۔ اس نے کبھی نہ اس سے آواز سے یعنی پوچھا اس سے کہ بھئی یہ تم کون ہو، السلام علیکم، تم کون ہو بھئی، تم کیوں اتنی مہربانی مجھ پہ کر رہے ہو اور کب تک تم کرتے رہو گے، لیکن یہ نہیں اس نے پوچھا۔ تو اس میں نے آپ کو کہا کہ 10 سال گزر گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے پچھواڑے میں رہتا تھا، کبھی اس نے پچھواڑے جاننے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ بھئی دیکھوں تو یہ یہاں کس کا گھر ہے، کبھی اس کے متعلق کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے بھئی، یہ یعنی مجھے یہ بتاؤ، یا اس نے پتہ چلانے کی یہ کوشش ہی نہیں کی، اور حتیٰ کہ ساری زندگی وہ پیسے لے کے استعمال کرتا رہا، مر گیا لیکن اس نے پوچھا نہیں کہ بھئی یہ مجھے کون دے رہا ہے، یہ پیسے مجھے کون دے رہا ہے۔ ہر سال جو ہے اس میں 1000 روپے کا اضافہ ہوتا رہا، روزانہ جو تھے نا، یعنی پہلے سال 2000 روپے، تیسرے سال جو ہے دوسرے سال 2000، 1000، 2000، 3000، 4000، یہاں تک کہ جب وہ مرنے لگا تو اسے 10,000 روپے ہر روز ملتے تھے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سامنے کرام، اگر میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ نعمتیں نہ ہو تو ہماری زندگی محال ہے، یہ پانی نہ ہو، یہ ہوا میں آکسیجن نہ ہو، یہ زمین اپنے خزانے اس سے پھل نہ بنے، زمین مٹی سے اگر پھل نہ بنے، سبزی نہ بنے، دھنیا نہ بنے، پودینہ نہ بنے، بینگن نہ بنے، بھنڈی نہ بنے، یہ مٹی سے تو بن رہی ہیں ساری چیزیں، پھر مٹی کے سے آپ چیزیں جو ہیں میوے کھا رہے ہیں، یہ آم ہے، یہ امرود ہے، یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ ناشپاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے میووں کی سامنے کرام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو، ہم تو ہر نعمت کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیری ہر نعمت کو ہم نے جھٹلانا ہے، اور اس کے متعلق ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، ہم نے پوچھنا ہی نہیں، یہ نعمتیں کون دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے میں بیمار ہوں، مجھے صحت دی، اب یہ صحت دینے والا کون ہے؟ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، قرآن دیا، لیکن وہ نعمت کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن جیسی نعمت ہمارے درمیان موجود ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اس نے ہم سے کی ہیں، ہم سے مخاطب ہے، نہ اس طریقے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے تو اس کو ایک کتاب ناظرہ بنا دیا ہے کہ بس چلو ناظرہ خود بھی پڑھو، ہم نے بھی ناظرہ پڑھا ہے، اپنے بچوں کی بھی ناظرہ، باقی بچوں کو تو ہم دنیا کے دوزخ میں جھونکیں گے، اچھی تعلیم کرو یہی تمہاری منزل ہے، بچے کام کرو، ہوم ورک کرو، اچھی تعلیم حاصل کرو، اور بس یہی تمہاری منزل ہے، ڈاکٹر بن جاؤ، روزانہ مریضوں کی کھالو دھیڑو، اور باقی جو بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں یہ محسوس کیا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ لیکن نعمت دینے والے کی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ وہ محتاج تھا، اس میں نے 20 سال جو ہے معذورے میں گزار دیے اور بہت تنگی میں گزارے، لیکن جب سے اس کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے یا وہ ہاتھ اس سوراخ سے آتا تھا، اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اس نے کبھی اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کیا۔ بہت ایک شرمناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، اور لیکن اس کی نعمت کا شکریہ نہیں ہے، اس کی نعمت کا نہ تو احساس ہے ہمیں، نمبر 1، نہ اس مقصد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن شکریہ کے میں آپ کو یعنی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ شکریہ کے 3 درجے ہیں، شکر کے 3 درجے ہیں۔
ایک یہ ہے نعمت کا احساس کہ کون آپ کو نعمت دے رہا ہے، پھر نعمت کا صحیح استعمال کہ آپ اس غرض کے لیے وہ نعمت استعمال کریں جس کے لیے دی جا رہی۔ تیسرا جو ہے زبان سے بھی آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ تینوں درجوں میں ہمارا شکر نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہے اور نہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ زندگی کو تو ہم دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ اس کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ سارے مضمون اسی لیے بیان ہو رہے ہیں کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا۔ قدر فیہا کا مطلب کہ اس میں اندازہ مقرر کر دیا ہے اس کے سامان معیشت کا، یعنی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہے اس کے اسباب رزق بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے ہیں۔ یہ ایک بہت جامع جملہ ہے سامنے۔ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے رہا یا اس کے لیے صرف زندگی کے اسباب نہیں بنائے، ہر مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، موجودات جو بھی ہیں، اس کے حساب سے اس کے رزق کے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک درخت ہے، ہرا بھرا درخت ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس دن میں نے ایک پتے کو، یعنی ایک درخت کے پاس، اس سے ایک پتا توڑا، اس میں یعنی سورج نکلا ہوا تھا، پھر میں نے اس کو سورج کے اگینسٹ دیکھا تو اس میں بے شمار لکیریں تھیں پتے میں، اور ظاہر ہے کہ اسی کا وہ مجموعہ ہوتا ہے، بے شمار لکیریں ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں اس کی پتوں، اور ہر ایک چیز کو پتا جو تھا سرسبز تھا، کھڑا ہوا تھا، درخت کھڑا ہوا تھا، ہزاروں پتے ہوں گے اس میں، ہر پتے کو اس کی خوراک مل رہی تھی، درخت کو اپنی خوراک مل رہی تھی، پتوں کو اپنی خوراک مل رہی تھی، ہرا بھرا، اور اس پہ پھل لگے ہوئے تھے، ہر پھل کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا تھا، اس کے عروج تک پہنچا رہا تھا۔ اب یہ جو وہ ہوتے ہیں نا، یہ جو آم ہوتے ہیں، اس کا پہلے پھول نکلتا ہے، مالٹے ہیں اس کا پہلے پھول نکلتا ہے، انار ہیں اس کا پہلے پھول نکلتا ہے، سب چیزوں کے تقریباً پھول ہوتے ہیں۔ انگور ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ میوے تقریباً جو میں نے آپ کو گنوائے، اس کا پہلے پھول ہوتا ہے۔ کیلوں کا آپ دیکھیں، وہ پھولوں کا کیسا گچھا ہوتا ہے، پھر اس سے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا، یہ وہ درخت کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کی غذا اس کو مہیا کر دی ہے، چاہے وہ حرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب زمین پہ درخت کھڑا ہوا ہے، اس کو اس کی غذائیں مل رہی ہیں، جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ اس کو مل رہی ہیں۔ پودے جو ہیں اپنی سورج سے بھی اس کو خوراک لیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، روشنی میں پھلتے ہیں پھولتے ہیں، اور رات بھی اثر کرتی ہے اپنا، پھر زمین سے بھی وہ اپنا پانی وغیرہ لیتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو اچھا، یہ جو جراثیم ہیں ہمارے جسم میں بہت سے جراثیم ہیں، کچھ جراثیم تو ہمارے دوست ہیں، اور کچھ جراثیم جو ہیں وہ بیماری وغیرہ میں آ جاتے ہیں، لیکن ہر جرثومے کو اس کی غذا مل رہی ہے۔ جو ہمارے اندر پہرے دار کام کر رہے ہیں، جو ہماری طاقت بڑھا رہے ہیں جراثیم، یہ تو مضمون اس کا ہے نا، ڈاکٹروں کا ہے، لیکن اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ جراثیم کچھ دوست جراثیم ہیں کہ آپ کی جو باڈی میں وہ کام کرتے ہیں، سیلز جو ہیں، ہر سیلز کی اپنی خوراک ہے، ہر جرثومے کی اپنی خوراک ہے، وہ اس کو مل رہی ہے غذا، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ کوئی خاص محنت تو نہیں کر رہے، بس دے رہے ہیں۔ اسی طرح زمین میں کے اندر جانور ہیں، درخت کے اندر آپ دیکھیں، یعنی درخت کو کاٹیں، اس کے اندر ایک کیڑا ہوگا اور اس کے منہ میں پتا ہوگا، سبز پتا ہوگا اس کی، تو ہر جگہ مخلوقات کو جو ہے اس کی خوراک مل رہی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام اسباب معیشت، اسباب رزق کا انتظام کر دیا ہے ہر مخلوق کے لیے۔ اور آپ دیکھیں، یعنی جنگل کے جو مخلوقات ہیں، ہر ایک کو اس کی جو ہے
جو گھاس کھاتا ہے اس کو گھاس مل رہی ہے، جو گوشت کھاتا ہے تو اس کو گوشت مل رہا ہے، صرف تھوڑی سی بھاگ دوڑ ہے، منہ چلانا ہے اور وہ تلاش ہے رزق کی۔ تو سارے جانوروں کو رزق، ہم تو اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو یہ اسباب معیشت اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے پیدا کیے ہیں، سواء للسائلین میں یعنی مانگنے والوں کے لیے برابر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق ہے اس کو برابر اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کوئی اور مطلب اس کا نہ نکالے۔ جو تمام مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، جو زمین پہ حرکت کرتا ہے، چل رہا ہے، تو لیکن اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ تو یہ سارا رازق جو ہے حقیقی وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزاق بہت طاقت والا ہے۔ سامنے کرنا آپ کو یعنی ہمیں تو یعنی ہوا میں دیکھیں جراثیم ہیں، مثال کے طور پہ دوست جراثیم بھی ہیں، تو ان کو ان کا رزق کون دے رہا ہے؟ جراثیم کو وہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہے۔ اسی طرح بدرج اولا ہمارے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بدرج اولا اچھا بہترین انتظام کیا ہے ہمارے رزق کا انتظام۔ یہ سبزیات جو ہیں، یہ میوے جو ہیں، یہ اجناس جو ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں، انسان کے لیے۔ یہ کیلے، یہ فروٹ، یہ آم، یہ میوے، یہ بادام، یہ جو آپ کے جو ہے نا آپ خشک میوے جو ہیں، تو یہ سارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ پھر اس کو علم، مثال کے طور پہ خشک کرنے کا، یہ خشک میوے جو ہیں، ظاہر ہے آپ اس کو خشک کرتے ہیں طریقوں سے، انگور کو خشک کرتے ہیں تو کشمش بن جاتی ہے، انجیر کو آپ خشک کر لیتے ہیں، خشک انجیر ملتے ہیں، خشک خوبانیاں ملتی ہیں، اور بہت سی چیزیں خشک ملتی ہیں۔ سامعین کرام، تو بدرجہ اولا اس میں یہ ہے نا کہ یعنی جو آج کا مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے یعنی نشانی ہے، اور اس کی ربوبیت میں کر رہا ہوں، اور اس میں تمہیں بہت سے اس میں فائدے ہیں۔ پہاڑوں میں، زمین میں برکتیں ہیں، بارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، تمام مخلوقات کے اسباب رزق اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں پیدا کر لیے ہیں، یعنی 4 دنوں میں۔ ابھی اس کی تفصیل میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تفصیل میں جانے کی، جو بھی اس کا جتنے بھی عرصے میں کیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 4 دنوں میں۔ یہ دن یہ وہ ہمارے دن تو نہیں ہے، سورج تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں یہ آسمان پیدا کیے ہیں، تو وہ دن کس سے مراد کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نہیں بیان کی، بس اس پر ہمارا ایمان ہے کہ 4 دنوں میں، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، 4 دنوں میں اس کے اسباب رزق اور معیشت کے اسباب پیدا کر دیے، سواء للسائلین، تمام مخلوقات کے لیے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اب اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کون دے رہا ہے۔ آپ کا جی تو چاہتا ہے قسم قسم کے کھانوں کے لیے، مثال کے طور پہ آپ کبھی چاہتے ہیں کہ ہم آج چکن روسٹ بنائیں گے، آج مٹن کڑھائی بنائیں گے، آج بیف کباب بنائیں گے، آج یہ بنائیں گے، آج وہ بنائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں آپ کو کون مہیا کر رہا ہے؟ گوشت نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ سبزیاں نہ ہوتی کیا کرتے؟ اجناس نہ ہوتی پھر کیا کرتے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ تیار سب چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، آٹا بازار سے جائیں آٹا مل جائے گا، سبزیاں پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، سبزیاں خرید کے لے آئیں، میوے۔ ہم میں سے یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شام کو آتے ہیں تو شاپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے حسب توفیق، اپنے بال بچوں کے لیے جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے۔ سودے آتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہر گھر سے جو ہے وہ ویسٹ جو ہے آپ نکالتے ہیں، یعنی گلی میں پھر ڈال دیتے ہیں، وہ کچرا جو ہے، مالٹے کھا لیے چھل کے آپ نے باہر پھینک دیے، آم کھا لیے، کتنے بھاری بھاری بالٹیاں اٹھا کے آپ باہر، وہ پھر کمیٹی والے آ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ
نعمتوں کو آپ استعمال کر کے اس کا کچرا گلی میں تو ڈالتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دے کون رہا ہے، کون سی ہستی ہے جو یہ نعمتیں پہم ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ بہرحال سوچنا چاہیے اور اسی رب کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی کو منزل بنا کے اسی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین۔ ترجمہ سنا دیں۔ جعل فیہا رواسیہ، بنائے ہیں اس میں اس نے پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر، وبارک فیہا، اور زمین میں برکت ڈال دی ہے، وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اس میں اسباب معیشت بنا دیے ہیں 4 دنوں میں، سواء للسائلین، تمام مانگنے والوں کے لیے برابر برابر، یعنی جس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. He placed stabilizers over it and blessed it and planned its provisions in 4 days, equally to the seekers. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔